پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود اپنے ہی کارکنوں کے کٹہرے میں کھڑی ہے. بہت سے سوالات کارکنوں کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں لیڈرشپ سے، لیکن لیڈرشپ کے پاس ایسا لگتا ہے کہ کوئی واضح جواب نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کوئی روڈ میپ موجود ہے؟ کیا مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ یہاں تک کہ محمود اچھزئی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہی پچھلے 3 مہینے سے نہیں ہو سکی، حالانکہ پچھلے 3 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ ملاقات متوقع ہے. بیرسٹر گوہر صاحب پس منظر میں دکھائی دیتے ہیں. جس طرح کے بیانات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سیکرٹری جنرل اور چیئرمین دیتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی واضح حکمت عملی ان کے پاس اپنی جماعت کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کے لیے موجود نہیں ہے، خاص طور پر اس لیڈرشپ کے لیے جو جیل کے اندر موجود ہے. تو بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ان میں سے کچھ سوال ہم رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کے سامنے. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ محمود اچھزئی صاحب اور وزیر اعظم کی ملاقات، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ محمود صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں، یا وزیر اعظم کی طرف سے گو ہیڈ نہیں مل رہا ہے؟ کبھی ہم سنتے ہیں کہ محمود اچھزئی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں لیکن وزیر اعظم کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ حکومت تو کہہ رہی ہے لیکن محمود اچھزئی صاحب کی شرائط ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ محمود اچھزئی صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے ہر مہینے 2 کے بعد اس قسم کا ایک فیلر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسموتھ رننگ چاہتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریکٹیکلی دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھزئی صاحب جو ایک مفاہمت کا ذہن رکھتے ہیں اور جو انگیجمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ پرائم منسٹر سے اعلانیہ طور پہ جو 2-3 مہینے پہلے بات ہوئی جس پہ وہ اپنا ریاکشن بھی دے چکے ہیں، انہوں نے کوئی ملنے سے انکار نہیں کیا ہے. تو اس پہ نہ ملنا، یہ سارا اونس جو ہے اس کا یہ حکومت وقت پہ جاتا ہے، وزیر اعظم آفس پہ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی کی طرف سے کوئی ایسا لکھنا ہے. لیکن شاہ صاحب، اپوزیشن لیڈر کی بھی تو شاید کچھ مقام کے تعین پر ان کی کچھ چوائسز ہیں کہ یہاں ملاقات نہیں ہونی چاہیے، وہاں نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، obviously میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر کین واک انٹو دی اپوزیشن چیمبر، جو کہ کوئی ایسی ہونی بات نہیں ہے. ماضی میں وزرائے اعظم جو ہے وہ اپوزیشن چیمبرز میں جاتے رہے، مگر گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی مناسب جواب نہیں آیا. اور پھر اگر وہ آفیشلی ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا اپنا چیمبر یہاں پہ موجود ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہے اور اسمبلی کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو اگر وہ یہ کہتے بھی ہے کہ جی میں ٹھیک ہے پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آتا، اسمبلی چیمبر میں ملاقات ہو سکتی ہے، تو اگر نیت ہو تو ہو سکتی ہے. اس میں کون سی مسئلے والی بات؟ سر ابھی تو دیکھیے، ملاقاتوں کا ہونا اور اس کے بعد پھر کسی ڈیولپمنٹ کا ہونا یہ تو بہت ہی بعد کی بات ہے. ابھی تو کئی مہینے سے اگر ایک ملاقات کا ارینجمنٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ملاقات ہو ہی نہیں پا رہی ہے، تو پھر اس ملاقات کا ہو بھی جانا یہ کتنا بڑا معنی رکھے گا؟ نہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے بالکل ٹھیک طرف توجہ دلائی ہے. اس ملاقات کا اناؤنس ہونا اور اس کے بعد 3-1 مہینے کا ڈیلے آ جانا، دیٹ مینس کہ ول نہیں ہے دوسری طرف. یہاں تو وہ ملنا چاہتے ہیں اور معاملات کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، جس کا وہ کئی دفعہ اظہار بھی کر چکے ہیں، مگر اوبیسلی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر یہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو ذاتی طور سے میں تو اس کو کوئی ایسی امید کوئی نہیں میرے بچوں کو شاید نکل رہی. تو پھر محمود اچھزئی صاحب کس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں ہم؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ وہ خاموش ہیں، وہ کوئی تحریک چلانا نہیں چاہتے، وہ وقت دینا چاہتے ہیں یا بات چیت کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں. تو ان کی توقعات کس بنیاد پر ہے پھر؟ تحریک تو دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ تو چلانی ہے افریدی صاحب نے. اچھزئی صاحب بارہا، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے ہمارے ٹی وی کے کیوں دوست بار بار، حالانکہ چیزیں کلیئر ہیں ان کے سامنے، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں اچھزئی صاحب کئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز میں بھی کہہ چکے، اوپنلی بھی کہہ چکے ہیں. وہ ہی ڈزنٹ بلیو، وہ کہہ چکے ہیں کہ آئی بلیو ان دی انگیجمنٹ، آئی بلیو ان مزاحمت، وہ مفاہمت، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خان نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو پہلے کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ان کو مفاہمت مزاحمت کا اختیار دینے کے ساتھ ہی اسی پیغام کے دوسرے حصے میں اسٹریٹ موومنٹ افریدی کے حصے لگائی، وہ تو اس نے کر رہی ہے. انہوں نے جو ہے وہ مفاہمت کی حکمت عملی کا جو ہے وہ، کیونکہ مفاہمت کی طرف یہ جا رہے ہیں تو اسی کے اوپر حکمت عملی کر رہے ہیں اور وہ خود کر رہے ہیں. اس کے لیے تو
لوگوں کو اسٹریٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو اسٹریٹ موومنٹ جو چلا رہے ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کے آئیں گے. لیکن شیخ صاحب یہ آفریدی صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ پہ تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے محمود اچکزئی صاحب کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ قومی نوعیت کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں دیتے ہیں یا اس پہ بات نہیں کرتے ہیں اور خاموش ہیں کافی عرصے سے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کا معاملہ ہو اور کئی سارے ایشوز آئے ہیں جس پر وہ خاموش رہتے ہیں. وہ اتنے نہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں نہ اس پر. بالکل نہیں رہنا چاہیے خاموش. پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کے نومینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں، بالکل ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. میں ایز اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس آواز اٹھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اپوزیشن تو گورنمنٹ کی پالیسیز کو انفلوئنس اس طرح نہیں کر سکتی. آپ کچھ بھی کر لیں تو ایسا نہیں ہونا. نمبر ان کے پاس آلریڈی زیادہ انہوں نے مینیج کر لیا ہے. تو واٹ یو کین ڈو از ریز وائس فار دا پیپل آف پاکستان اور نیشنل ایشوز. بالکل وہ آواز اٹھنی چاہیے اور اٹھانی چاہیے. ابھی تقریر کی ہے انہوں نے 2 دن پہلے، اس پہ انہوں نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی ہے. میں نے دیکھی ہے وہ تقریر. اس میں خان صاحب کی رہائی پہ بھی بات کی ہے، مہنگائی پہ بھی بات کی ہے، دہشت گردی پہ بھی بات کی ہے انہوں نے. بٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس فورسفلی جس طریقے سے اپوزیشن کو اٹھانا چاہیے معاملہ، وہ بالکل اٹھنا چاہیے اور ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ابھی اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہم نے اپنے ایم این ایز کو بھی پریسڈ ہارڈ کہ آپ ان ایشوز کو اٹھائیں اور اس کو ریز کریں. یہ پبلک کنسرن کے ایشوز ہیں. اگر آپ پبلک ایشو نہیں اٹھائیں گے تو پبلک آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. شیخ صاحب، آپ نے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ گورنمنٹ کی ول ہی نہیں ہے کہ وہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کرے یا اس ایشوز پہ بات کرے. آپ کے خیال میں ان کی ول کیوں ہوگی جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ہی نہیں ہے اور کوئی پبلک کا پریشر نہیں ہے، کوئی احتجاج کا پریشر نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ان کے لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اپوزیشن کو کیوں انگیج کرنا چاہیں گے، کیوں ملاقات کریں گے اور کیوں وہ چاہیں گے کہ ایک ایسا معاملہ جو ان کے لیے بہت بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے اہمیت دیں؟ اس ملک میں تو پھر آپ نا یہ کلیہ جو آپ بتا رہے ہیں نا اسد اللہ بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کوششیں کر رہے ہیں بس آپ اپنی کرتے رہیں، اللہ توکل، اپنی محنت کرتے رہیں، پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہائی لیول کے پریشر بھی بلڈ ہوئے ہیں، ایکٹیویٹی ٹھنڈی بھی ہوئی ہے، دونوں چیزیں ہو رہی ہیں آن اینڈ آف. بٹ دا تھنگ از دیٹ وی آر اسٹل اسٹینڈنگ اینڈ وی آر پلاننگ کہ انشاءاللہ اب جیسے دیکھیں نا، سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے بعد وہ اگر خان صاحب کو نہ شفٹ کیا گیا تو وہ بڑا کوئی سخت رد عمل دیں گے. تو وہ چیزیں اسی طرح موقع ہوتے ہیں، اس پہ چیزیں ٹریگر کرتی ہیں اور چیزیں نئے نئے فیصلے ہوتے ہیں اور تحریکیں بڑھتی ہیں. تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ ہزاروں بندوں کے ساتھ آ جائیں، ہو نوز. لیکن شیخ صاحب، آپ اس بات کو تو اتفاق کریں گے نا کہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تبھی انگیج کیا ہے اور تب انگیج کیا ہے جب آپ نے کسی بڑی تحریک کی کال دی ہے اور گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ فیل ہوا ہے تو انہوں نے آپ کو انگیج کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4 تاریخ کو لوگ فارمر چیف منسٹر کے اوپر 100 باتیں کریں، 26 کے حوالے سے 200 دفعہ باتیں کریں کہ بیٹھے کیوں نہیں، آئے کیوں نہیں، کھڑے کیوں، سب باتیں کریں. مگر جتنی بڑی وہ موبلائزیشنز ہوئیں، بالکل سرکار نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور وہ اس وقت ان چیزوں کو نپٹانا چاہتے تھے اور وہ بالکل اس موبلائزیشن کے پریشر کی وجہ سے تھا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ایون جب لیاقت باغ کا جلسہ فارمر چیف منسٹر نے وہ اناؤنس ہوا اور وہ پنڈی ضلع میں پہنچ گئے، ایون اس وقت جب وہ پولیس کے ساتھ ان کی بڑی بھیڑ ہوئی اٹک کراس کرنے کے بعد، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ سرکار نے رابطہ کیا. مجھے یاد ہے منسٹر سیف کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور اس طرح جس وقت پریشر پڑتا ہے آن گراؤنڈ لوگوں کا، بالکل اگلے مجبور ہو کے تھوڑا گل کرتے رہے. یہ پھر اگے تھوڑے تے ڈیپینڈ کرتا ہے تسی کتنے سیانے اور تسی اس گل نوں کیویں بل کے لے جاندے. اچھا، اب اس میں سر ایک جو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ذمہ داری ہے اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی، اور خان صاحب نے دیا سر، میں نہیں یہ کہنا. نہیں صحیح ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا نا، خان صاحب نے کہا، آپ نے اس کا ذکر کیا کہ خان صاحب نے کہا تھا. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز اناؤنس کرتا ہوں مجھے کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ لاہور میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ فرسٹ مئی کو لاہور جائیں گے، لیکن وہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے یا پارٹی کی لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے وہ کہتے رہے، لاہور کی لیڈرشپ سے کہتے رہے میرے ساتھ پلان بنائیں، میں آ رہا ہوں، کیا پلان ہوگا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے.
کسی نے ان کو رسپونڈ ہی نہیں کیا اور آخر میں آ کر ان کو اپنا جو پلان ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. تو پارٹی بھی ان کے کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تحریک چلانے کے لیے؟ نہیں، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. جس وقت وہ کراچی گئے، اعلان کر کے پلان کر کے لوگوں نے ان کو وہاں ریسیو کیا، کراچی والوں نے علیم عادل شیخ اور ان کی تنظیم نے بہترین طریقے سے ریسیو کیا. اسی موومنٹ کے دوران جب وہ لاہور گئے تو لاہور میں سخت انتظامات کے باوجود، سختی کے باوجود، تھوڑے بندے نکلے زیادہ نکلے لاہور میں بندوں نے ان کو، راجہ صاحب بھی وہاں تھے، علیمہ باجی بھی آ گئی، لاہور کی تنظیم بھی آئی، ایم پی ایز آپ کو یاد ہے وہ اسمبلی میں جس وقت وہ میرا خان کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی اور وہ شفیع جان کے ساتھ بھی اسمبلی میں پہنچے. جب آپ پلان کر کے چیزیں جائیں تو یہ تو پارٹی بالکل کر دیکھیں نا. وہاں کی بھی والی صورتحال نہیں ہے کہ جی آپ کہیں میں صبح آ رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. تو اس پنجاب تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہوا؟ یہ جو حالیہ دورہ لاہور تھا وہ کیوں ملتوی کرنا پڑا؟ میرے خیال میں کوئی مس کمیونیکیشن تھی، لیک آف کمیونیکیشن تھی، یا کوئی پلاننگ میں کوئی ایسا ایشو تھا. ورنہ آپ آج وہ کہہ دیں کہ جی میں نے پنجاب آنا ہے، میٹنگ بلائیں. دیکھو پنجاب میں موو کرنے سے پہلے آپ کو میٹنگ کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا. جب آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جس وقت فارمر چیف منسٹر جو ہے وہ لاہور گئے، سارے کے سارے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بلا گیا، اور پھر ایک بڑے قافلے کی صورت کے اندر ایونٹ ہی تھا نا، اور تو ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی تھی لاہور میں. ٹھیک ہے جی، آپ مال روڈ کے تھرو آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچے اور وہاں پہ آپ نے ایک بہت بڑی پبلک میٹنگ بھی کی. اس کے بعد اگلے دن آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، اس میں راجہ صاحب بھی موجود تھے، پنجاب کی قیادت بھی موجود تھی، پنجاب کے ایم پی ایس بھی موجود تھے. تو ابھی بھی پلان چیف منسٹر صاحب کریں ان کے ساتھ مل کے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کوئی میرے خیال میں کوئی مس کمیونیکیشن تھی اس وجہ سے، ورنہ ایسا رولا کوئی نہیں ہے. وہاں سختی ہے، مگر جب بھی کوئی پلان پارٹی کی طرف بنتا ہے پنجابی لبیک کہتے ہیں. آپ اڈیالہ دیکھ لیں، اڈیالہ میں 80% پنجابی آتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو. سمپل پنجاب کی تحریک انصاف آتی ہے 80%. آپ جا کے گنتی کر لیں، دیکھ لیں. بیچارے وسائیت کے باوجود آتے ہیں، پرچوں لیتروں کے باوجود آتے ہیں جب آپ ان کو پلان کرتے ہیں وہاں. صحیح ہے سر. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جب تک پریشر نہیں ہوگا حکومت سیریس نہیں لے گی، اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے تو آپ کو ایک دنیا کا اصول بتایا اور پچھلی 2 مثالیں دی ہیں کہ جب پریشر آتا ہے تبھی بات ہوتی ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یہ اصول طے ہو گیا نا کہ، اور ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ جب پریشر پڑا ہے تو حکومت نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، ادروائز تو دروازہ نہیں کھولا. لیکن دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ کے سامنے 10,000 لوگوں کو بلاتی ہیں اور 1000 لوگ بھی نہیں آتے. یہ کیا بات ہوئی؟ 2 ایلیمنٹس تھے اس دن اگر آپ یاد کریں. ایک تو ایلیمنٹ یہ تھا کہ بڑا واضح کہ اس دن موسم بہت سخت خراب تھا. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ سخت خراب تھا. اچھا دوسری بات یہ ہوئی کہ سختی پنجاب والوں پہ بہت زیادہ ہو گئی اور کے پی کی طرف سے بہت زیادہ لوگ آئے نہیں. ٹھیک ہے جی، ڈیفینس والے گیٹ کے اوپر مار کے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. بہت عرصے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے پولیس والوں نے. چکری میں ہمارے ایم پی ایس گرفتار ہو گئے جس وقت دوپہر کو، مجھے اب ٹائم ایگزیکٹلی یاد نہیں، 2:30-3 بجے جس وقت ایم پی ایس کی گرفتاری کی خبر آئی نا جی، کہ ان کو پکڑ کے ڈال دیا، راؤنڈ اپ کر لیا تھا نا. وہ چکری والا ایریا جو تھا آپ کو یاد ہوگا، ایگزٹ اینڈ انٹرنس جو ہے دونوں کے آگے پولیس نے. جس وقت ایم پی ایس یوزلی جب ہم اڈیالہ جاتے ہیں نا سر پنجاب والے، تو وہ چکری از مین پوائنٹ ہے، وہ سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی نے کسی بھی ضلع سے آنا ہے تو اتنے آ جائیں، اتوں اکٹھے ہو کے چلا گئے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ جب وہاں اکٹھے ہوئے تو وہ بند کر دیا. پھر وہاں سے ایم پی ایس گرفتار ہو گئے، پھر ان کی گرفتاری کی خبر وہاں پہ گئی. پھر جو گاڑیاں موو کر رہی تھیں، کسی کو چکری کے آگے پکڑا گیا، کسی کو آگے توڑا گیا، کسی کو اس سے آگے توڑا گیا. اس کے باوجود جو ہے وہ 800,000 بندہ وہاں پہ پہنچ گیا. اور ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ کے پی کی طرف سے بھی 2-4 ہزار لوگ جو ہے وہ سی ایم صاحب کی سربراہی میں یا کسی اور کی سربراہی میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو وہ سارا بوجھ 10,000 میں سے پنجاب والے یہی 1,000, 1,200, 1,500 ہی آ سکتے ہیں جو حالات تھے, جتنی سختی ہے. باقی کہیں نہ کہیں سے تو پورا ہونا تھا, بٹ بڑی ہمت ہے اس دن بھی, جتنے لوگ بھی آئے بڑی ہمت ہے. موسم پھر اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں جی. گاڑیاں جو ہے کئی ضلعوں میں انہوں نے پیچھے ڈی سیز نے کہہ دیا, آر ٹی سیکٹریز نے کہہ دیا جی ایسی تھوڑی گاڑیاں روٹ کینسل کر دیں گے. یہ تھریٹس بھی تب دی گئی تھی, سب کی گئی تھی, مگر یہ جو ہے یوزل. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس لیے اکٹھے نہیں ہو پا رہے کہ مشکلات ہیں؟
سر مشکلات تو عبداللہ بھائی آپ خود جانتے ہیں، پنجاب والوں کے لیے تو مشکلات ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سندھ دور ہے کافی، بلوچستان بہت دور تو ہے. آپ کی کیا شرط پھر یہ ہوگی شیخ صاحب کہ پنجاب آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ آپ اپنی تحریک چلا سکیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں. ہم نے کبھی بھی پنجاب سے فیسیلیٹیشن مانگی نہیں ہے. ہم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیشہ جلسوں کی لیے وہ دیتے ضرور ہیں. پنجاب والے ہم پہ ہر دفعہ پرچے ضرور کرتے ہیں، مگر کیا اڈیالہ میں آنے والے پنجابیوں کو آپ میں کبھی رکاوٹ محسوس ہوئی ہے کہ ایسے ہوئے کو نہیں ہے؟ میرے ضلع سے جو بندے، وہ جب 10,000 والی بات ہوئی تھی، 51 پکڑے گئے تھے، میرے 2 بچے پکڑے گئے تھے، ان کی ابھی پچھلے ہفتے ضمانتیں ہوئی ہیں. میں نے کل چھوڑایا، ضمانت ہو گئی تھی، روکارے نہیں دے رہے تھے 4 دن ضمانت کے باوجود. صحیح. ابھی بھی وہ لوگ وہاں پہ اندر ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، بندے پھر آ رہے ہیں. صحیح ہے. بندے رکے؟ بندے تو کوئی نہیں رکے. کبھی آپ نے یہ دیکھا میں زیرو ہو گیا وہاں پہ؟ نہیں، آنے والے آ رہے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں سر، جب تک آخری بندہ بھی کھڑا رہتا ہے تاریخ ختم نہیں ہوتی ہے. اسی وقت بھی جو ہے وہ دوبارہ ٹریگر کر سکتا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کا ذکر سن رہے ہیں بہت زیادہ، کیا پاکستان تحریک انصاف سے کسی نے رابطہ کیا یا اگر کرے تو آپ کا موقف اس پر کیا ہوگا؟ اسی تو سر 26ویں 27ویں روندے پہ ہیں، تو 28ویں کی گل کرتے پہ. تو آپ کے 26ویں 27ویں کو رونے سے 28ویں رک تھوڑی جائے گی؟ نہیں رک جائے گی. ہمارے رونے سے تو کچھ 26 بھی نہیں رکی. ہاں اگر یہ ترمیم کرنی ہے، پچھلی ترمیمیں ختم کر دیتے ہیں، ڈرافٹ سامنے آئے گا تو اسے بات کر لیں. اگر ڈرافٹ تو ہمارے سامنے آیا نا، ہمیں پتہ تو لگے. آپ کو یاد ہے پچھلی ترمیم پہ بھی حکومت والوں کے پاس ڈرافٹ کوئی نہیں تھا آخری وقت تک، یاد ہے آپ؟ ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہیں، ڈرافٹ دے چھوڑو. ڈرافٹ جو ہمیں ڈرافٹ لے کے آیا تھا اس کے پاس، اس کو بھی نہیں تھا پتا کہ اس میں کیا ہے. تو کوئی چیز سامنے آئے گی عبداللہ بھائی تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اس تو پہلے کی کریے، صورت اسی بڑھا رہے ہیں، فلانی طاقت فلانے کو مل جائے گی، فلانی جو ہے وہ شاید اسمبلی کی آگے مدت ہو جائے، شاید NFC کا کوئی نیا فارمولہ آ جائے. 100 گلا نہیں سر. شاہ صاحب یہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا آفیشیل موقف ہے؟ کیا یہ سینیٹرز، MNAs، MPAs ان کو تاحیات بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو ان کے پاس ہے. ابھی کسی کے کہنے نکانے سے تو نہیں ہوتا، یہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے. جو MNAs سینیٹرز ہیں، جو فارمر سینیٹرز اور MNAs بھی ہیں، سب کا انٹائٹلمنٹ ہے بلو پاسپورٹ کی. نمبر 1 وہ کوئی ابھی ہم نے ابھی نہیں، وہ قانون پہلے کا بنا. اچھا جی. اور آپ نے یہ سوال کس تناظر میں کہ فیملی، بچوں کو، فیملی کو، کیونکہ اس میں بچوں کا میں بچوں کا صرف 18 سال تک کا قانون ہے جی، کہ جب تک بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ MNA کئی بار جانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ. بچہ کسی MNA یا سینیٹر کا اگر 18 سے اوپر کا ہو گیا تو he has lost the privilege of having a blue passport. ٹھیک. کیونکہ اس میں اقبال آفریدی صاحب کا ذکر کیا طلال چودھری صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا بیٹا بلو پاسپورٹ پہ گیا اور وہاں جا کے غائب ہو گیا. پہلے نا محکمہ دسے نا کہ 18 سال تو 28 سال دے بچے نو بلو پاسپورٹ تسی کیویں دتا، پہلے تسی یہ دسو. پہلے محکمہ نہ دسے سانو. دوسرا، 28 سال کا نوجوان ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے باپ کے اوپر، پھر بھی وہ اپنے باپ، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، پھر بھی اپنے باپ کی وجہ سے 10 دفعہ 9 مئی کے بعد اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس کو ادارے اٹھا کے لے گئے. اگر وہ ان حالات سے چلتا ہوا، اگر وہ پولیٹیکل اسائلم یا اسائلم کہیں کلیم کر لیتا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس ملک میں ایسے حالات ہیں. آپ میڈیا میں دیکھ لیں، وہ آپ کے عمران ریاض صاحب نہیں ملک سے بھاگ کے گئے باہر، شہباز گل صاحب بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قصوری قاسم سوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی تھوڑے سیافی حالات کو چل کے باہر گئے نے، کئی سیاستدان باہر گئے بیٹھے نے. تو وہ حالات ہی وہی تو گئے بیٹھے نے. حالات ٹھیک ہوں گے، اگلے واپس آ جائیں گے سر. اللہ خیر سدائے. صحیح. سر آخر میں یہ بتا دیں کہ پارٹی، آپ کی تنظیم جو ہے وہ کافی مشکلات کا اور معاشی مشکلات کا شکار بھی رہی ہے. آپ کے تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں، کٹ لگے. کیا ابھی بھی جو ہے وہ یہ مسائل ہیں، موجود ہیں؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ کچھ مخصوص شخصیات کو لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جاتی ہے. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، رؤف حسن صاحب نے سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی تنخواہ نہیں لی. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی. تو کیا یہ بات درست ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ یہ آپ میرے سے آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے سوال. بہرحال جو مسائل ہیں وہ ہیں، اینڈ بالکل رؤف صاحب کو جو ہے وہ پارٹی ہیز بین پیئنگ. اچھا، اور ابھی بھی مل رہی ہے؟ لاسٹ ٹائم آئی چیکڈ ابھی بھی یس. وہ کمپلینٹ دوسرے
ابھی بھی دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ ملتی ہے. پروفیشنل آدمی تھے, دیکھیں پروفیشنل آدمی تھے, اپنا تھنک ٹینک وغیرہ وہ سارا کرتے تھے, پارٹی کے لیے سیکریفائس کیا. تو یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ خان صاحب باہر تھے تو یہ تب سے ہے, کوئی ایسی بات نہیں. صحیح, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. وہ ان کے لیے ہے, وہ ایک اور ان کے لیے ہے, کوئی اور سیکٹری انفارمیشن پیسے پوسے کوئی نہیں لیتا, یا کوئی اور آدمی کوئی نہیں لیتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, صرف انہیں کے لیے. چلیے, بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ سرکاری دور پر چین میں موجود ہیں اور وہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں. یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس سے خاص طور پر ایران کے تناظر میں خطے کے حالات پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایران کے معاملے پر امریکہ اور چین میں اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا آبنۂ ہرمز کے معاملے پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ براہ راست چین کی تجارت سے متعلق ہے. اس جو دورہ ہے اس کے خطے کے حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اس دورے کے تناظر میں جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ عمران علی صاحب موجود ہیں, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب, خوش آمدید. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ UAE, ایران اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. درانی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آصف درانی صاحب, آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو جو اس وقت نظر آ رہا ہے اور ان کے اناگورل سٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, اس سے تو بڑی پازیٹیو وائبس ہیں اور بڑی امید افزا باتیں ہوئی ہیں, جس میں چین نے بھی جو ہے اچھے تعلقات قائم کرنے کا اعادہ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بالکل دوستی کی بات کی ہے اور انہوں نے وہ اپنے ساتھ اس وقت اپنے ہسٹوریکلی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے جو ٹاپ بزنس لیڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مینز بزنس اینڈ پریزیڈنٹ شی مینز بزنس. یہ اپنی جگہ یہ تو ہو گیا بائیلیٹرل ٹریڈ کے کانٹیکس میں. جی, اس کے بعد تائیوان اسٹریٹ ہے, اس پہ جو ہے وہ چائنا کی جو نون پالیسی ہے وہ اس سے بالکل نہیں ہٹے گا اور امریکہ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور تیسری بات جو ایران کی جنگ کی بات ہے, تو اس میں چائنا کے سٹیکس ہیں, آپ نے صحیح فرمایا. لیکن ان سٹیکس میں چائنا یہ ضرور امریکہ پر زور ڈالے گا کہ اگر آپ جو ہے امن چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو جنگ بند کرنا پڑے گا. اور ایران پہ جو ہے یقیناً زور یہ پڑے گا کہ آپ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کھول دیں, تو اس سے جو ہے ٹیمپریچر کو نیچے لانے میں بہت مدد ملے گی. تو میرے خیال میں یہ چین کا اس معاملے میں جو ہے ایک انفلوئنس ہوگا ایران امریکہ جنگ بند کرانے میں, ان فیکٹرز کو ایڈریس کرنے میں جو اس وقت اسٹمبلنگ بلاک بنے. جی صحیح ہے. عمران صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے ان ملاقاتوں کا, وہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر اس وقت اس دورے کو, حالانکہ یہ پہلے سے طے تھا لیکن اب ایران جنگ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. جی, میں جس طرح بالکل ابھی ایک بات درست فرمائی امبیسڈر درانی نے. آئی تھنک انیشلی سٹارٹ تو اچھا ہے اور جو چائنیز لیڈرشپ ہے اس کے اسپیشلی جو ایک انہوں نے کہا کہ میک امریکہ گریٹ اگین, چائنا کے ساتھ فرینڈشپ کے ساتھ پاسبل ہے اور کوآپریشن کے ساتھ پاسبل ہے. یہ بڑے اچھے ساؤنڈز ہیں, بڑی پامپ ہے, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہے, دونوں کے سینٹینسز اچھے ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب نیگوسیشنز اپنی نٹی گریٹی میں جاتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے, جس طرح امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر دونوں کے آئیڈینٹی آف ویوز ہے, چین کی بھی اور امریکہ کی بھی, کہ اس کو کھلنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اب یہ نہیں پتا کہ ایران کی جو سوورنٹی ہے ایز لٹرل اسٹیٹ ایران کی اور عمان کی ہے, اس کے اوپر دونوں کا کیا نظریہ اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا. جی بالکل صحیح ہے. مگر یہ بریگیڈیئر صاحب کیسے ممکن ہے کہ ٹریڈ اگریمنٹس تو ہو رہے ہوں لیکن ٹریڈ کے لیے راستہ ہی کھلا نہ ہو؟
یعنی آپ نے ہرمز اور نیول بلاکیٹ کا مسئلہ حل کیے بغیر کیا ٹریڈ کے حوالے سے کچھ چیزوں پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان، چائنا اور امریکہ کے درمیان؟ بہت شکریہ اسد. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طرح کا وقت لے کے گئے ہیں تو انہوں نے یہ میسج تو دنیا کو دے دیا ہے اور چائنا کو بھی غالباً دیا ہے کہ جی ہم اسٹیٹ آف ہارمز کے کھولنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم ٹریڈ میں انٹرسٹڈ ہیں. کیونکہ جو ان کے اپنا منٹ سے یا جو ان کا ایجنڈا تھا وہ بھی اس چیز کے لیے ریوالو کر رہا تھا. اور جو جا کے انہوں نے کہا شی جی پنگ کی تعریفیں کر کے اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا. لیکن آپ اس کی طرف دیکھیں، شی جی پنگ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا جی جب تک ہم دونوں بڑی طاقتیں ہیں اور ہم نے باہمی آپس میں مل کے جو عالمی تنازعات یا ریجنل تنازعات ان کا حل کرنا ہے. اب وہ تنازعات کون سے؟ وہ تنازعات تو بیسیکلی آپ نے جس طرح کہا اسٹیٹ آف ہارمز سے ریلیٹڈ ہے. باقی تو وہاں پہ ڈبل بلاکیڈ لگا ہوا ہے ایران کا اور امریکہ کا. تو یہ میرا خیال کوئی بیل منڈے نہیں چڑھے گی اگر اسٹیٹ آف ہارمز پہ بات نہ ہوئی اور اس کے کھلے پہ بات نہ ہوئی. کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہفتہ پہلے 10-15 دن پہلے امریکہ نے چائنیز کمپنیز پہ پابندی لگائی تھی جو ایران سے تیل خرید رہی ہیں، ڈیل کر رہی ہیں. تو اس کے چائنا کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی تھی کہ جی آپ پابندیوں کی پرواہ نہ کریں. ان کمپنیوں کو انہوں نے کوشچن کیا تھا آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں اور اگر آپ نے بند کیا تو ہم آپ کو سزا دیں، ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ ہارم کریں گے اس کے بیسس پہ. سو کنٹینیو. تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کسی پریشر میں تو آنے والا نہیں ہے. چائنا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. چائنا دوسری انہوں نے شی جی پنگ صاحب نے بڑے کلیئرٹی سے کہا کہ ہم دو بڑی طاقتیں یعنی یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا دونوں بڑی طاقتیں اور دونوں نے مل کے مسائل کا حل کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اوپننگ جس طرح ہوئی ہے اس میں اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ درمیان میں آئے گا. کیونکہ مارکو روبیو کا جو بیان دیکھیے گا آج کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی شکست کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا آرمیڈا بھیجا، شپ بھیجے، اپنا بلاکیڈ لگایا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ ایرانین تو وہی بیٹھے ہوئے. ابھی تو 40 ملکوں کا بھی فلوٹیلا ادھر چلا گیا لیکن وہ صرف پوسچرنگ کرنے کے لیے گیا، وہ کسی فزیکل اٹیک کے لیے نہیں گیا. تو اب وہ مارکو روبیو آج بیان کرتے ہیں کہ جی ہم چائنا سے کہتے ہیں کہ آپ ایران پہ پریشر ڈالیں اور اسٹیٹ آف ہارمز کو لیں. تو اب یہ کہاں جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتا. یورپین یونین یورپین کنٹریز نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی جنگ کا حصہ نہیں بنتے. رشیا آلریڈی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اب چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گڈ آفیسر استعمال کریں، ایران پہ پریشرائز کریں کہ جو اسٹیٹ آف ہارمز کھولے. تو میرا خیال جو قصوہ کرسی کی حالت اس وقت امریکہ کی آپ کو نظر آ رہی ہے ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اس کے اوپر بات چیت تو ہوگی اور چائنا ضرور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ آپ اپنا بلاکیڈ اٹھائیں اور ہم وہ اس کو کنڈیشنل اسی طرح کرے گا کہ آپ بھی بلاکیڈ اٹھائیں تو غالباً ہم بھی ایران سے بات کریں گے جو وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے باقی جو آپ کے تنازعات ہیں وہ سیکنڈ اسٹیج کے جو راؤنڈ آف ٹاک اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے. لیکن ابھی تک یہ تو جس طرح ٹاکس آگے چلیں گی، اگر اس کی انڈیکیشن آئی تو پھر ہی ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹمنٹس وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی. صحیح ہے. اب اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ درانی صاحب آپ نے ہرمز پر ٹیکس وصولی کے حوالے سے ایران کا جو موقف ہے اس پر امریکہ کا رد عمل واضح ہے اور امریکہ کا موقف اس پر واضح ہے. آپ کے خیال میں چائنا کا موقف کیا ہے؟ کیا چائنا اس معاملے میں ایران کے موقف کی حمایت کر سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ہرمز سے ٹیکس وصول کریں؟ دیکھیے ابھی تو یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، اس میں ابھی تو اس کی رجیم باقاعدہ ڈسکس ہوگی انٹرنیشنلی، اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگی. خالی ایران نے ایک طرفہ طور پہ اناؤنس نہیں کر سکتا، نہ ہی عمان، اگرچہ وہ لٹرل اسٹیٹس ہیں. اس میں ابھی ٹائم لگے گا اور یہ بات کی بات ہے. جب یہ رجیم ایگری ہو جائے گی تو اس پہ بات ہوگی. ایران کو بھی پتہ ہے، لیکن ایران نے اس وقت جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے ایک طرح سے یہ ایران کی طرف سے سینکشن ہے، کیونکہ ایران انڈر سینکشن ہے فرام دا یو ایس. تو ایران نے یہ سینکشن لگا دی کہ کوئی جو اگر امریکن یا اس کے الائز کے کارگو ہیں وہ نہیں جا سکیں گے. اب پاکستان کا کارگو آ رہا ہے، چائنیز کارگو بھی آ رہا ہے جو ان کی اسے امریکنز نے جو ہے کچھ ایک کارگو جو ہے روکا تھا، لیکن وہ بھی اس کو اجازت دینا پڑا جو خاص کر چائنیز کارگو ہے. اس لیے امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ
ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ خندق کرے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ ہے اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے ایرانین سائڈ پہ بھی، تو ایران کو جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہارمز اس کی ایک لمیٹیشن ہے اس کو ایز اے ویپن یوز کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد پھر اگر دنیا ان کے اگینسٹ ہوگی تو وہ ایران کے ہی خلاف جائے گا. اس لیے ایران کو بھی محتاط رہنا پڑے گا. یہ ایک اس پیریڈ تک تو یہ ٹھیک ہے جب تک یہ دونوں ملک جنگ کی کیفیت میں ہیں، لیکن اس جنگ میں یہ اس کو شرط اگر بنا کے رکھیں گے بات نہیں بنے گی. ہاں لیکن اس میں امریکہ کو جو ایران کی بات سننی پڑے گی وہ یہ ہے لفٹنگ آف سینکشنز اور انفریزنگ آف اٹس ایسٹس. جی یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، کیونکہ نیوکلیر ایشو پر ان کا جو ہے ایران تو ایگری کرتا ہے، وہ ایز پر NPT کنڈیشنالٹیز اور جو JCPOA ہے اس کے مطابق اور IAEA کی جو ایڈیشنل پروٹوکولز ہیں ان کے مطابق تو وہ پورا اس پہ عمل پیرا ہے. تو امریکہ اس میں اعتراض نہیں کر سکتا، اور نہ امریکہ انڈر NPT ایران کے اس رائٹ کو جو ہے چھین سکتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ پیسفل نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ اس کو ایکسس ہو. اب امریکہ کے لیے اصل مسئلہ ہے سینکشن ہٹانا، اور دوسرا وہ جو ان کے تقریباً $60 بلین پلس کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز کرنا ہے. یہ کرنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ایران جو ہے وہ امریکہ کو پین دے اور اس کے الائز کو پین دے تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. جی نہیں، مگر کیا پھر آپ کے خیال میں درانی صاحب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سینکشنز بھی نہ ہٹائے اور ایران جو ہے وہ اپنی یورینیم افزودگی سے دستبردار بھی ہو جائے، اور آپ نے ہرموز پر بھی اس کی شرائط مان لے؟ یعنی امریکہ ایران کو کیا دینے کے لیے تیار ہے؟ یہی تو ہے، دس از دا ایشو. اس پہ امریکہ سے اب تک کہیں کسی بھی کارنر سے بات سامنے نہیں آئی کہ وہ جو ہے کیا چاہتے ہیں. اس کو جو آیا ایران پر سے سینکشن دور ہوں گی نہیں ہوں گی، یا اس کا جو ایسٹس ہیں وہ انفریز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس میں آپ نے کہیں پڑھا ہو مجھے بتا دیں، میں تو ابھی تک کہیں. بالکل صحیح، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں عمران صاحب آپ کے خیال میں پھر امریکہ کے پاس ایران کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آخر کچھ تو دینا پڑے گا کہ ایران امریکہ کی کچھ بات مان سکے، ورنہ تو یہ ڈیڈ لاک ہے، اور پھر ڈیڈ لاک کا خاتمہ اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ابھی تک یہ سر نے بھی کہا کہ بالکل سامنے نہیں آیا. لیکن دیکھیں یہ جو ماڈل ہے نا، یہ جو ٹاکس کا ماڈل چل رہا ہے اس وقت، یہ ویسے ہی فلاڈ ہے. اب اتنی دور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ملنے کے لیے آئے؟ وہ نہیں ای میلوں کے ذریعے رابطہ کر سکتے تھے کہ جی چائنا اور امریکہ کے درمیان یہ ہوگا، یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھیج دیتے، یا اپنی نیگوشیٹنگ ٹیم جو ان کی فیمس ہے اس کو بھیج دیتے. کیوں سامنے بیٹھے ہیں؟ اس لیے سامنے بیٹھے ہیں کہ جب لیڈر سامنے بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، تو اس میں سے سلوشنز نکلتی ہیں. یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پاکستان میں ہونا تھا، اس کو سکپ کر کے آئی تھنک ایران نے شاید جان کے کیا، یہ صحیح نہیں کیا. اگر سلوشن نکالنے کا مقصد ہوتا تو پھر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس فیس ٹو فیس ہونا چاہیے. اسلام آباد میں بیسٹ آپشنز ہیں اس کی، لیکن اگر اسلام آباد میں نہیں کرنا تو کہیں کریں. جب تک لیڈرشپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے گی اس کا سلوشن نہیں نکلے گا، اور نئے ہرمز پہ پین دیتا رہے گا ایران. کیونکہ ایران اپنے آپ کو، ایران یاد رکھیں، ایران رائٹیس پاتھ پہ سینس میں ہے کہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا کسی کے اوپر، ان پہ اٹیک ہوا ہے. تو اس لیے ایران اپنے آپ کو رائٹیس سمجھتا ہے، درست سمت میں سمجھتا ہے. اور امریکہ بھی، چونکہ امریکہ نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے اور امریکی صدر کو ٹرافی چاہیے، تو وہ بھی سامنے نہیں آئے گا. یہ تو بیٹھیں گے ایک دوسرے کو سلوشنز کوئی دیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا. یہ انڈائریکٹ ادھر ادھر کی ساؤنڈ بائٹ سے اور ای میلوں سے نہیں ہوگا. یہ رائٹ سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو اب آگے کا راستہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا
مڈل ایسٹ کا راستہ چائنا امریکہ کے آپس کی جو اس وقت یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں سے نکل سکتا ہے؟ پاکستان اس کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے اس ملاقات کو، اور پاکستان کے لیے بھی کیا یہ دورہ اور یہ ملاقات اہمیت کی حامل ہے جو اس وقت چائنا میں ہو رہی ہیں؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر غضنفر صاحب۔ امریکی صدر کے دورہ چین کی پاکستان کے زاویہ نگاہ سے کیا امپورٹنس ہے؟ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ پاکستان اور چین کے بہت گہرے تعلقات، anything happening between America and China affects Pakistan also۔ اس لیے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے ڈیفنس پروڈکشن میں انوالو ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان نے وہ چیزیں ڈیولپ کی ہیں جو ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی کو کمپیٹ کر رہی ہیں۔ دوسری بات ہے جو باتیں ٹریڈ کی ہو رہی ہیں اس کے اندر انڈائریکٹ افیکٹ پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو چائنا جو بھی ڈیل کرے گا وہ ڈیل اگر ابنائے ہرمز کھلتی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، صرف پاکستان کو ہی نہیں خطے کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو پاکستان اس امید سے دیکھ رہا ہے چائنا کو بھی دیکھا۔ آپ نے چائنا کی طرف سے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے فورن منسٹر کو کہا تھا کہ آپ اپنی اور اپنی بات چیت کو اور تیز کر دیں، اسپیڈ اپ کریں، آپ اور بات چیت کریں ایران کے ساتھ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں پاکستان کا بھی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی انٹرسٹ تو شامل ہے، کیونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اوور پیریڈ آف ٹائم گئے اور بڑے رہے تو رولر کوسٹر ڈرائیو ہے پاکستان کی۔ وی ہیو بین دی موسٹ سینکشنڈ کنٹری، تو وی ور دی اور دوسری بات ہے تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک تھا جس نے امریکہ کو پرووائڈ کی تھی، ایکسیس پرووائڈ کی تھی چائنا کے اندر، جب ہنری کسنجر صاحب ایک سیکرٹ وزٹ پہ اسلام آباد آ کے اور وہ پی آئی اے کے جہاز پہ فلائی کر کے گئے تھے۔ تو پاکستان چائنا کے اندر ہونے والی چیزوں کو، یہ تمام بات چیت کو بڑی کلوز نگاہ سے اپنی فارن پالیسی کے آپشن میں بڑی انٹرسٹ سے اور بڑی مائنوٹلی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی چیزیں ہوں گی ان کا افیکٹ پاکستان پہ بھی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ چائنا نے پاکستان کے لیے جس طرح ایران کے لیے جو ایران کو جو سپورٹ دی ہے وہ بھی پاکستان اس سے واقف ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان نے بھی اس میں پرفارم کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس خطے کے لیے بھی ضروری ہیں اور پاکستان کے بھی ضروری ہے، اور وہی آپ کی اسٹریٹجک اور بلکہ صرف اسٹریٹجک ہی نہیں، آپ کے آپریشنل انٹرسٹ بھی ہیں جن کی نظر سے آپ یہ امریکہ اور جو چائنا کی بات چیت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں مگر دورانی صاحب اگر اب ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس دورے کے ٹیک اویز کیا ہوں گے فار چائنا اینڈ فار امریکہ، امریکہ کے ٹیک اویز کیا ہو سکتے ہیں، چائنا کے لیے ٹیک اویز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور زیادہ امریکن پروڈکٹس لیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے جو ٹاپ جو امریکن بزنسز ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو جو بعض چائنیز کمپنیز پہ انہوں نے سینکشن لگائی ہے وہ ہٹانی پڑے، یہ ٹیک اوے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ایک اور زیادہ ہو سکتا ہے تو اس میں چائنا اور امریکہ مشترکہ طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلانے کی بات کریں گے، لیکن اس میں میرے خیال میں چائنا جو ہے یہ پریفر کرے گا کہ ایران کے ساتھ بائیلیٹرلی اس معاملے میں جو ہے بات چیت کرے اور اس بات کو آگے بڑھائے۔ اور اس لیے پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا فارمل موسٹ پروبیبلی پاکستان میں، جس میں ان کو تھریش آؤٹ کیا جائے گا۔ جی تو کیا چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ میڈیٹر کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، چائنا یہ نہیں چاہے گا، اس میں جو پاکستان کا رول ہے اس کو چائنا کی پوری سپورٹ ہے، جو اس کو پورے ریجن کی سپورٹ ہے۔ جی صحیح ہے۔ عمران صاحب، یہ معاملہ آپ کو یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ معاملہ حل کیسے ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کتنے عرصے میں نظر آ رہا ہے؟ 2 مہینے میں، 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں؟ آپ کو کب لگتا ہے کہ حالات نارمل ہو سکتے ہیں؟ یہ جب تک سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جس طرح ابھی کہا دونوں پارٹیسپینٹس نے بتایا، پاکستان کی بھی امیدیں بہت ہیں، لیکن کوئی چائنا ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کو انڈر کٹ کرے گا۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ بھی چائنا نے دی ہے کہ اپنی ڈپلومیسی تیز کریں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جب یہ خبریں امڑ رہی تھیں کہ شاید پاکستان کی جگہ میڈیشن یا جوائنٹ میڈیشن یا ایسی کوئی چیزیں، تو چائنا نے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے
یہ کیا ہے چائنا اور پاکستان ایک پیج پر ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے انکلوڈنگلی کہ چائنا کبھی جتنا اس نے سٹینڈ پاکستان کے لیے لیا ہے اتنا سٹینڈ وہ ایران کے لیے نہیں لے گا. اور دوسرا یہ کہ چائنا نے جو تائیوان کے لیے سٹینڈ لیا ہے، جو کلوزر ایٹ ہوم کنٹریز ہیں، وہ اتنا ایران کے لیے میرا نہیں خیال ہے بھی لے. جی صحیح. برگیڈیئر صاحب، آپ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے راہ ہموار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس دورے کے بعد؟ میرا خیال جو میں اس کو باقی چیزوں میں چائنا کی اسٹیٹمنٹس جو آئی، جیسے میں نے آپ کو ریفر کیا، انہوں نے کہا کہ جی پیس کے لیے اور تھوڑا کام کریں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہو جس میں دو ڈیلیگیشن سامنے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ چیز بہت اب ایکسٹینڈ ہو گئی، بہت پھیل گئی. ویسے تو میں اس بات پہ کنوینس ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ نو پیس نو وار، اور نو پیس نو وار کر کے وہ اصل میں چائنا کو انڈر، وہ ایران کو انڈر انفلوئنس، انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر بار بار چائنا پرپوزل جمع کراتا رہے گا تو وہ دنیا میں یہ امپریشن پھینکتا رہے گا کہ چائنا تو ویک ہو گیا. بٹ چائنا نے کسی طرح گیون نہیں کرنا سبجوگیشن کے اوپر، اور یہ معاملہ جو ہے دونوں سامنے بیٹھیں گے تو ڈیسائیڈ ہوگا. تو جس طرح چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ شاید سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہو. اگر وہ ہو تو اس کو اسلام آباد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سے وہ شروع ہوا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی ملک نہیں ہے جس نے اس کو میڈیشن کو اسپانسر کیا ہو. لیکن فی الحال جو آخری ٹرمپ کا جو بیان تھا امریکہ چائنا جانے سے پہلے، اس سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سیکنڈ راؤنڈ آف مذاکرات ہوں گے. بھیا صاحب، 2-3 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ جنگ بندی چل رہی ہے وہ لائف سپورٹ پہ ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. آپ یعنی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ختم بھی ہو سکتی ہے، سیز فائر اٹھ بھی سکتا ہے. آپ کے خیال میں کیا دوبارہ جنگ شروع ہونے کے خدشات موجود ہیں؟ یہ کہتے رہیں گے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ، جی میں نے کہا یہ وہ کہتے رہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ جنگ کو کسی طرح انیشیٹ کریں گے. کیونکہ اس نے اس سے پہلے ایک چیز کہی تھی، اگر آپ کی نظر میں، اس نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی تھا جو فائدے ہم یہ بلاکیٹ کے بعد حاصل کر رہے ہیں وہ تو ہم نے جنگ میں نہیں حاصل کی. اور جنگ میں ان کی جو لاس ہوا ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہے. اور ایران نے اس چیز کو بالکل ڈینائی کر دیا ہے کہ جی کسی بھی طرح ہم آپ کو، اگر آپ نے جنگ کی تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کا میزائل سٹی جو ہے وہ اسٹل انٹیکٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا، حالانکہ نیتنیاہو کی بہت کوشش ہے کہ جی کسی طرح یہ دوبارہ جنگ میں انٹر ہو جائیں، لیکن چونکہ ان ورلڈ جو ہے ان سائڈ امریکہ بھی اتنی اپوزیشن ہو گئی ہے، تو مجھے ویسے یہ چانسز نہیں لگتے کہ یہ اب ہاں پریشر کرتا رہے گا، تھریٹ دیتا رہے گا، پہلے بھی تھریٹ دیتا رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فل اسکیل وار جو ہے اس کی طرف یہ انیشیٹ کرے گا یا وہ دوبارہ شروع ہو. صحیح ہے. اب اس میں درانی صاحب ایک چیز جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے مختلف طرح کے سٹیٹمنٹ سے اور ایکشن سے بھی ایون یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ دوبارہ جنگ شروع کرنا نہیں چاہتے، اور وہ نیول بلاکٹ کے ذریعے ایران کو گھٹنوں پہ لانا چاہتے ہیں. اور یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ایران افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی یہ راہداری یا تجارت بند رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ $500 ملین کا روزانہ کی بنیاد پر ایران کو نقصان ہو رہا ہے اور ایران اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، اس کی تجارت کا بند ہونا. تو آپ کے خیال میں یہی حکمت عملی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے کہ وہ جنگ براہ راست تو شروع نہ کریں کیونکہ اس کا ان کو خود بھی نقصان ہے، لیکن بلاکٹ کو جاری رکھیں اور اس سے ایران کو وہ گھٹنوں پر لائیں اور ایران کو مجبور کریں کہ وہ مذاکرات پہ بیٹھے؟ میرے خیال میں امریکہ کو بھی اتنا ہی چیلنج ہے اس بلاکٹ سے، اس لیے ان کے جو ہے وہ اپنے جانی نقصان جو ہے نہیں چاہیں گے. اس کو ایک حد تک وہ کریں گے اور دور دور سے کریں گے، لیکن اصل جو ہے جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ایران کو حاصل ہے وہ امریکہ کو نہیں ہے. تو اس لیے ان کو امریکہ کو بہرحال یہ جنگ ختم کرنا پڑے گی. اور یہ کب تک ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں؟ یہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، یہ تو پارٹیز دے نو اٹ بیٹر. ٹھیک، بہت شکریہ آصف درانی صاحب، بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، عمران صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بہت اہم دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جاری ہے چائنا کے لیے، اور چائنا میں وہ موجود بھی ہیں. بہت سارے موضوعات ہیں اس کے، آبنائے ہرمز اس کا ایک موضوع ہے، خود جو ٹریڈ ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان یہ اس کا موضوع ہے، تائیوان اس کا موضوع ہے، جو خطے کے حالات ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں شاید کسی حد تک اس دورے پر.
پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے، کیسے یہ دورہ کنکلیوڈ ہوتا ہے، خطے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اور امید یہی باندھی جا رہی ہے کہ یہ بہتر انداز میں ختم ہو اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔